اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھے؟ ہاں، وقت پاس نہیں ہونے کی مثال تم جنت میں کیسے ہوگا سوچنے کے لیے بہت بڑی مثال اللہ نے خود دنیا میں رکھی. اگر تم قرآن کو مانتے ہو تو یاد رکھو ان پر 309 سال وقت نہیں چلا. جب دنیا میں اللہ اس پہ قادر ہے کہ ایک ہی جگہ رہتے ہوئے ایک جگہ وقت چل رہا ہے، ایک جگہ وقت کو رکا دے، تو اللہ کیا قیامت میں اس کو قادر نہیں ہے کہ تم کو جنت میں داخل کر دے اور وقت کو رکا دے، صدیاں بیت جائیں تم جوان ہی رہو؟ قادر نہیں ہے. ہاں، یہ ایمان ہونا چاہیے. ہم جنت کے نظارے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں دل سے یقین نہیں ہوتا. مولوی صاحب بولتے ہیں کیا کہ نہیں بولے تو کیا ہے، غلطی بولیں گے لوگ بول کے مان لیتے. تمہاری جو دنیا ہے اس سے 15 گنا زیادہ بڑی دنیا اللہ تعالیٰ آخری جنتی کو دے گا. تو ہمیں سن کے بولتے ہیں ہم نہ ایک پلاٹ نہیں ملتا 100 گز کا یہاں، اور 100 گز کے پلاٹ میں بھائیاں لڑنے کو مرتے، بیٹا باپ پہ ہاتھ اٹھا ڈالتا، ہاں خود کا باپ اپنے بیٹے پہ کیس کر دیتا. 100 گز کی زمین کو پوری دنیا اتنی 15 گنا بڑی دنیا ایک ادنا ترین جنتی کو اللہ دے گا جو آخری میں داخل ہوگا. ہاں، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا کے جل کے کوئلہ ہو چکا ہوگا، تو اس کے گناہ جب صاف ہو جائیں گے اللہ نکالے گا. آخری جنتی ہے جو جہنم سے نکلے گا. اللہ بولے گا فلاں نہر حیات ہے وہاں جا کے جائے، نہ ہو تو وہ نہر میں جب اترے گا تو اللہ اسے جنتی جسم دے گا. جب جنتی جسم دے گا تو اللہ کہے گا چلو، تو وہ بولے گا اللہ سب سے آخری میں جا رہا ہوں، جگہ ہے کیا جنت میں مجھے؟ اسے یہ فکر لگی ہوگی میں جا رہا ہوں سب سے آخری میں نا، مجھے کیا ملتا؟ تو اللہ بولے گا جا تو یہ کتنا ہونا؟ بولیں گے اللہ دروازے کے پیچھے کونے کی جگہ رہے تو بس میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں. بول دیں اچھا جاوا، تو اندر چل جاوا. اندر جاؤ، بولیں گے اللہ وہ سامنے محل ہے نا، وہ محل دے اللہ تو اچھا رنگا، اندر تو آگا اتنے لوگ سب محل میں ہی، مجھے ایک محل نہیں ہے. تو اللہ بولیں گے اچھا خیر وہاں تک پہنچ جا. وہاں پہنچ کر بولیں گے اللہ یہ محل ہے نا، اس سے سامنے کا بہت بڑا محل دکھ رہا ہے، وہ دے ڈالا تو اچھا رنگا نا. اللہ بولیں گے اچھا تو مجھ سے پوچھتا ہے جا تیرے لیے دنیا میں جتنی بڑی دنیا تھی اس کی 10 گنا بڑی دنیا تجھے دے رہا ہوں، جا تو لے لے. تو بولے گا اے اللہ تو رب العالمین ہو کر چھوٹے سے بندے سے مذاق کرنا اچھا نہیں. وہ کیا سمجھ رہا ہوگا اللہ مذاق کر رہا ہے. تو وہ بولے گا اے اللہ مجھے سے بندے سے مذاق کرنا اچھا نہیں، کہاں 10 گنا بڑی جنت دنیا سے. اللہ بولے گا لا تستہزئ بی، میں تیرے سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، کیا ہو گیا تجھے؟ میں اس پر قادر ہوں، کیا تیرے اوپر ایمان نہیں ہے تجھے؟ میں یہ نہیں اس سے زیادہ دے سکتا ہوں، جا اس لفظ کے کہنے پر تجھے اب میں 15 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں، جا اٹھا لے. دنیا کے مقابلے میں 15 گنا بڑی جنت اللہ آخری جنتی کو دے گا، تو جنت الفردوس کیا ہوگی؟ اب ہمیں سنتے ایمان تو نہیں آتا دل میں. مولوی صاحب کو نہیں بولے تو مارا گنا پڑیں گے، نہیں اجمع کافر بول ڈالیں گے بول کے ہو برابر بولتے. سمجھ میں آتا ہے؟ یقین نہیں ہے، یقینی کیفیت نہیں ہے. یقینی کیفیت ہوتی نا، یاد رکھو پھر تو ہماری زندگی ایسی ہوتی ہی نہیں. دنیا کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگتے ہی نہیں ہم. اللہ اور دنیا آنے کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر کے اللہ کو ناراض کبھی کرتے ہی نہیں ہم. اصل یقین ہی نہیں ہے ابھی کہ ہو سکے. اسی یقین کو میں دلانے کے لیے یہ مثال دیا کہ دیکھو اللہ نے مثال رکھی ہے دنیا کے اندر بھی کہ وقت نہیں گزرتا، تو ایسے ہی اللہ دنیا میں جیسے وہ 309 سال ان پر نہیں گزارا، تمہارے کروڑوں سال اللہ جنت میں نہیں گزارے گا اور تم جوان رہو گے. اور بعینی اسی طرح جس طرح تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا سے بڑی دنیا کیسے ملے گی، اللہ اس پہ قادر ہے کہ آپ کو ایک آدمی کو اگر وہ جنت چلا جائے تو اللہ تعالیٰ 15 گنا نہیں بلکہ جنت الفردوس والوں کو 1000 گنا بڑی دے گا، جس کو دیکھنے کے لیے اس کو 1000 سال لگ جائیں گے خود کی مملکت دیکھنے کے لیے. ہر آدمی جنت میں بادشاہ ہوگا، اس کی اپنی مملکت ہوگی، اس کی اپنی حکمرانی ہوگی، اس کے اپنے غلام ہوں گے، اس کی اپنی حوریں ہوں گی، اس کی اپنی سواریاں ہوں گی، جس کے اندر وہ چلے گا پھرے گا، اس کے اپنے باغات ہوں گے،
اس کے اپنے گھر ہوں گے، سونے کے محلات ہوں گے، چاندی کے محلات ہوں گے، الگ الگ کمرے ہوں گے، قسم قسم کے باغات ہوں گے، پوری ایک مملکت ہوگی جو ایک ایک جنتی کو اللہ دے گا. تو ہمیں یقین تو نہیں آتا، لیکن کیا کرتے ہیں ہم، مانتے ہیں بولتے ہیں. اگر واقعتاً مانتے تو پھر یہ دنیا کی زندگی، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دکھوں کا گھر، اس کو ہم اللہ کے مقابلے میں کبھی نہیں لاتے. یاد رکھو. جیسے غالب کا قول ہے، عجیب عجیب باتیں کہہ گئے، کبھی اچھے بھی کہہ گئے، لیکن کیا ہیں، کبھی عقیدے سے ٹکرانے والی بھی کہہ گئے. ان کا اپنا ایک شعر ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن کہتے ہیں وہ، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ. کفریہ کلمہ ہے. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ حقیقت تو ہم کو معلوم ہے. جی کیا حقیقت؟ حقیقت تو کچھ نہیں ہے، بس دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ایک جنت بھی ہے، ایک حور بھی ہے، ایک فلاں بھی ہے تو کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے یہ زندگی ہے. یہاں مل گئی کوئی حور پری، وہاں تو کچھ ملنے والی نہیں ہے. ہاں، یہی اصل میں ہمارے اندر کا مسئلہ بھی ہے. دل ٹٹول کے دیکھیں. میں طنز نہیں کر رہا ہوں، کسی کو گرا نہیں رہا ہوں، میں تو صرف درد دل ہے جو شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ جو رات دن سنتے ہیں قرآن، حدیث، جمعے کے خطبے، ان میں سے کتنا تم اپنے دل میں سچا مانتے ہو، یہ ذرا خود ٹٹول کے دیکھ لو. اگر تم واقعتاً سچا مانتے ہو پھر تو یہ زندگی نہیں ہوگی جو اب گزار رہے ہو. اگر تم نہیں مانتے ہو تو یاد رکھو پھر تم منافق بن کے تم کہتے ہو کہ ہم تو مانتے ہیں. دل تو نہیں مانتے، دل تو مانتے نہیں ہیں. اب آئیے مضمون میں داخل ہو رہا ہوں. اب تک جو بولا یہ مضمون کی تمہید تھی. کامیاب کون؟ جب ان زندگیوں کو وہ جان لیا، ان 3-4 ادوار کو وہ جان لیا. ایک دور تو تمہیں شعور ہی نہیں ملا، وہ عالم ارواح کا تھا، اور ایک دور پھر ہوگا جس میں تمہیں شعور ملے گا، لیکن بیز اس زندگی پر ہوگا جو یہ دنیا کی 70-80 سال تم گزارتے ہو. اسی بیس پر دراصل وہاں تمہیں اچھے یا برے چیزیں ملیں گی، اور آخری زندگی بھی اسی زندگی پر بیس تکیہ کیے ہوئے ہے. یہاں کی زندگی تم رب کی رضا کے لیے کرو اور رب کی اطاعت میں زندگی گزار لو، پھر برزخ کی زندگی بھی تمہارے لیے، تمہاری قبر بھی ٹھنڈی، اور آخرت کی زندگی بھی تمہارے لیے جنت کی زندگی. تو پورے چاروں ادوار میں اہم ترین دور اس دنیا کی 70-80-90 سالہ زندگی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے لیے سمجھو یہی ہے اصل امتحانی زندگی. اصل میں یہی ہے وہ زندگی جس میں تم لمحہ لمحہ، جنبش جنبش، حرکت حرکت اللہ کے رضا کے لیے تلاش کر کے زندگی گزار دو گے تو بقیہ جو مراحل ہیں اللہ کامیاب کرے گا. اگر تم اس زندگی کو برباد کیا یا اس زندگی کو حقیقت سمجھا، اللہ کی ناراضگی مول لی، سود کھاتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، ڈانس میں زندگی گزارتے رہے، فحاشی عریانی کو اپنا وتیرہ بنا لیا، تو یاد رکھو پھر تو اگلے جہاں کے دونوں زندگیاں تم نے برباد کر لی. اور آخری زندگی تو اتنی بھیانک زندگی ہے جہاں پر ختم ہونے کا کوئی نام نہیں ہے. دائمی جنتی ہے یا تو بندہ دائمی جہنمی ہے. پھر وہاں افسوس کرتا رہے گا، روتا رہے گا، ہاتھ ملتا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، ان کے آنکھوں سے نکلنے والا پانی اس وقت اتنا جمع ہو جائے گا زمین پر، حتیٰ کہ اگر کوئی کشتی چلانا چاہے تو چلا سکے، لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا. آج چانس ہے، آج تم اللہ کے ڈر سے ایک آنسو بہا لو. اللہ کہتا ہے کہ جو آنکھ اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتی ہے، خواہ وہ ایک آنسو کیوں نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پہ یقین کرتے ہیں کہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسی آنکھ کو ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے جو اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاتی ہے. آج ہے، آج کل روتے رہیں گے حتیٰ کہ رو رو کے پانی نکلنے کی جگہ آنسو نہیں بلکہ خون نکلے گا. تب بھی رو رو کے کہیں گے اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، آج بچا لے جہنم سے.
تو اللہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا، اللہ توجہ بھی نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اس آیت کی تفسیر میں جو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتا ہے کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہ وہ پکاریں گے، جہنم کے داروغہ کا نام جو ہے نا، جہنم کا جو افسر ہے، بڑا فرشتہ، اس کا نام ہے مالک، جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ تو جہنمی جلتے جلتے روتے روتے پکاریں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكَ يَا مَالِكَ يَا مَالِكَ، اے جہنم کے داروغہ، اے مالک، ذرا دیکھ ذرا دیکھ، ذرا رب سے ہماری بات کروا، ہمارے لیے یہ بات رکھ دے، کیا لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ہمیں مار دے، ہمیں ختم کر دے، یہ عذاب ہم کو سہنے نہیں ہو رہا ہے، ہمیں موت دے دے۔ یہاں موت سے بھاگتے ہیں، وہاں موت مانگے گی کہ تیرے رب سے کہہ کر ہمیں موت دلا دے، ہمیں ختم کر دے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال پکارتے رہیں گے، 40 سال جہنمی۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک ذرا رب سے التجا کر، ذرا رب سے کہہ کہ ہم کو ختم کر دے، ہم کو موت دے دے۔ 40 سال بعد اللہ جواب دے گا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، ان سے کہو کہ نہیں، یہیں پڑے رہنا ہے، تمہیں نکلنا نہیں ہے، یہیں جہنم میں پڑے رہنا۔ یہاں ایک آنسو اللہ کے پاس اتنی قیمت ہے کہ وہ آنسو بہانے والی آنکھ اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، وہاں رو رو کے خون کے آنسو روئیں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا۔ چانس ایک ہی ہے، دوسرا چانس نہیں۔ تو کامیاب کون ہے؟ جو یہ ایک چانس یہ ملا ہے، اس چانس سے اس زندگی کو اپنا لے، خرید لے، لے لے، جو یہاں کی کیا ہے 60 70 80 سالہ زندگی ہے، جو وہاں کی زندگی کے مقابلے میں 1 منٹ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ پہلا دن ہی 50,000 سال ہے اور تمہاری عمر 80 90 سال ہے۔ ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھ لو، کوئی مقابلہ ہے؟ ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ایک لمحہ والی زندگی میرے لیے دے دو، کل تمہاری اپنی خواہشیں جو چاہے کرتے رہو، میں پوچھتا ہی نہیں تم سے۔ یہاں کہتا ہے کہ ڈر ڈر کے پھونک پھونک کے قدم رکھو، وہاں کہتا ہے کہ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جو بھی کرو گے میں راضی ہوں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ پوچھے گا کوئی کمی، کوئی خواہش؟ جنتی کہیں گے رب العالمین اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، کون سی کمی ہے، کون سی خواہش ہے جو تو نے پوری نہیں کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ نہ، سوچ، اچھی طرح سوچ لو، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے۔ جنتی کہیں گے کہ اے اللہ کیا چیز ہے جو تو نے نہیں دی ہے؟ پھر اس کے بعد رب اعلان کرے گا نہیں، ابھی ایک چیز باقی ہے جس کو میں نے نہیں دیا ہے، آج وہ اعلان کرتا ہوں۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ دیکھو میری رضا ہے، میں آج اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد پھر کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، چلو جو چاہے کرتے رہو۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کہتا ہے سب سے بڑی جنت کی نعمت تو اللہ کا رضوان ہے، اللہ کی چاہت ہے کہ اللہ اعلان کرے گا کہ ہم تم سے کبھی اب ناراض نہیں ہوں گے، محبتیں ہی محبتیں ہیں، الا قیلا سلاما سلاما، خالی سلامتی سلامتی کی ہی آوازیں ہوں گے۔ فرشتے آئیں گے تو سلام کریں گے، کبھی کیا ہے حوریں آئیں گی تو سلام کریں گی، کبھی خود رب العالمین سلام کرے گا کہ اے جنتیوں میری سلامتی ہے تم پر، سلام قولا من رب الرحیم، کہ رب رحیم کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں تم سب پر رب العالمین کی سلامتی ہے۔ رب سلام کرے گا اور جنتی کہیں گے کہ یا رب یہ تو تیری آواز ہے اور تو کیسا ہے؟ رب کہے گا کہ ہاں یہی چیز تو بتانے آیا ہوں، آج میرے دیدار سے بھی تم مشرف ہو جاؤ۔ رب اپنا پردہ اٹھائے گا تو جنتی جب رب کو دیدار کو دیکھیں گے تو سمجھنے لگیں گے کہ جنت کی کوئی نعمت بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، یہ رب کا دیدار ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اعلیٰ ترین نعمت اللہ کو دیکھنا، وہ رب جس نے ہم کو بنایا بڑی پاک ذات ہے، نور کے حجاب میں ہے۔ اللہ